کچھ دیر گزری دوبارہ ارشاد ایک قبلہ عالم پیر سید محمد مصطفیٰ شاہ گیلانی قادری المعروف پیران پیر پوترا رحمت اللہ علیہ انہاں دی مائی مرید آئی جان دے علاقے دی ان دے دل وچ خیال آیا کہ کل قیامت دا دن ہو سی سانو پیر کیویں بچے سے کل قیامت دے دن سانو پیر کیویں بچے سے کچھ دیر گزری اس مائی نو نیند آئی سو گئی خواب وچ ویکھ دیے کہ خوہ پانی آیا ایک خوہ پانی آیا ان دے وچ ڈوب رہی ہے ادو قبلہ عالم پیر سید محمد مصطفیٰ شاہ گیلانی قادری المعروف پیران پیر پوترا رحمت اللہ علیہ آپ تشریف لائے انہاں مائی دی بات نام کے بار کردیا فرمایا کل قیامت والے دن اسے طریقے بچا لے سبحان اللہ ماشاءاللہ جے اس مائی دے دل وچ خیال آیا ہے کہ مرشد نے اتنا کرم کر دیتا ہے کہ جڑے سچے دل نال آپ دے مرشد کو جا منگے تو کبھی بھی کوئی دعا رد نہیں جاندی کہ حاجی صاحب ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں کہ انہاں دے بیٹے کو اولاد نہیں میں ایک اور گل سنانا چاہنا کہ انہاں دے کول منگے یقین سچا ہوئے اکثر مرشد صاحب زادہ پیر سید مفتی محمد ضیاء الدین گیلانی صاحب ایک خطاب پر بیندے کہ جو مرشد فرما دے وہ سمجھو ہو گیا ان دے دیر ہوتی ہے وہ بھی رب کی حکمت ہوتی ہے تو ہو جانا ضرور کھانے والے علاقے کیا بات کھانے والے علاقے سالانہ پروگرام ہوتا ہے پچھلے سال جب مرشد کریم تشریف لے کے گئے انہاں فرمایا انہاں کیا حضور میرے بیٹے کو اولاد نہیں آپ نے دعا فرمائی آپ نے فرمایا کہ اگلے سال حسین ان کو بیٹا اسی ان کا نام محمد علی حسین پچھلے سال اسی گئے اکتوبر دے مہینے چھ جانے ہیں کہ اللہ نے انہوں بیٹا دیتا ہے انشاءاللہ تو انہوں بھی اللہ تعالیٰ ضرور کرم کرسی مرشدی تو انہوں نے بڑی ندائے کرم ہے ایک خوش نصیبہ بنیاتی ہوندی ہے میں مرشدہ کی آمد پہ شیر پیش کر رہا ہوں کہ غوث جیلانی دے شہزادے کنہ کرم کمایا ایک باری بلند وادنا کو سبحان اللہ آپ مرشدہ کو خطاب بھی سنا دعا بھی لگے دو وطن چاہتے کو سبحان اللہ غوث جیلانی دے شہزادے کنہ کرم کمایا ہے مدت دی سکھ دی آنکھیانوں آج آدیدار کرایا ہے دار پہ آواز سے محشر تائیں دار پہ آواز سے محشر تائیں چند مرشد دی نامی دا دار پہ آواز سے محشر تائیں چند مرشد دی نامی دا شہر عرب پہ آکے جنہیں سادہ مان بتایا ہے شہر عرب پہ آکے جنہیں سادہ مان بتایا ہے بلند وادنا محبت اور شوق اور ذوق لا درود اسلام پیش کر لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا پیرانے پیر پوترے دعا دا اثر ویکھو پیرانے پیر پوترے دعا دا اثر ویکھو غلامی دا اجر دیکھو
ماشاءاللہ اور میں جس شخصیت کو خطاب دی دعوت دین لگا وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں. آپ انہاں کو دعا بھی لینی ہے نالے خطاب ہی سننا ہے. ایک باری اسی جنگ دے علاقے چ گئے محفل تے مرشد کریم دے نال میں نہیں آ اوتھے ایک مرید آئی اوندا بچہ کھڑی گیا. اوندا بچہ کھڑی گیا بڑا پریشان کہ حضور میرا بچہ کھڑی گیا تو میں آکھیا میں مرشد دا دیدار بھی کرنا ہے سرکار دی محفل بھی سننی ہے. بڑا پریشان ہے. آپ سرکار نے فرمایا پریشان نہیں ہونا آپ ہی آ گئے سے. آپ سرکار 5 منٹ بعد گزرے تو اندہ فون آیا تو اس نے کہا میرا بچہ لگ گیا. ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جیوے جیوے مرشد جیوے. اس واسطے قرآن کا بیان کی جانا ہوئی صاحب ہیں ماشاءاللہ وہ بڑے پیارے مدیر ہیں مدیر بھی ہیں. الگ میں 4 بیٹیاں ایک دن فیصلہ باد ایک محفل کا پروگرام ہوا آپ سرکار نے فرمایا انشاءاللہ اس دفعہ اللہ تین بیٹا دیتی ہے. آپ نے دعا فرمائی 10-15 دن کی گل ہے کہ اللہ پاک نے انہیں بیٹا عطا کیا. سبحان اللہ. اس واسطے جہاں بھی ماشاءاللہ سائیں بادشاہ نے وڈے حضوراں دی خدمت کی تھی اج ان کا دربار بنیا ہے. کنے مرید ہیں جہاں سچے دل نال اپنے مرشد کی خدمت کرے اپنے سچے دل نال مرشد کی ہر گل سے یقین کرے اور عمل کرے انہوں نے دربار ہی بن جائے. سبحان وہ فیض اج بھی ہے وہ فیض اج بھی ہے مگر سانو منگن کا ول نہیں ہوتا. اس واسطے جو مرشد حکم فرما کیتا کرو میں مرشداں نوں خطاب دی دعوت دے لگا جتھے آل رسول دی آمد ہووے اوتھے ہوندا کرم خدا دا. ایک باری بلند آواز کو سبحان اللہ. ایک باری اور کو آپ مرشداں دا خطاب سنو تو استقبال کرنا ہے. جتھے آل رسول دی آمد ہووے اوتھے ہوندا کرم خدا دا. اوتھے رب دیاں رحمت وسدیاں ہیں اوتے رب دی رحمت وستی ہے. ہوندا فیض ہے پاک نگاہ دا. اسا ساریاں دے ہن وقت سوالے اسا ساریاں دے ہن وقت سوالے. دیکھو رنگ بغداد دے شاہ دا امیر ہند جنتی جائیں کیتا امیر ہند جنتی جائیں کیتا درشن پیر زیادہ امیر ہند جنتی جائیں کیتا درشن پیر زیادہ. ہر ایک دے واسطہ روگ نہیں بنیاں دے در تے آوے. ایک بار بلند وانا کو سبحان اللہ دلہ پر چل دے. ہر ایک دے واسطہ روگ نہیں بنیاں دے در تے آوے. او آ سکتا ہے جن مرشد آپ بلاوے. ہر ایک دے واسطہ روگ نہیں بنیاں دے در تے آوے. او آ سکتا ہے جن مرشد آپ بلاوے. کرو شکر اسی ہیں سائیاں والے کرو شکر اسی ہیں سائیاں والے. اللہ ہر دی آس
تو جاوے چند پیر بنیندہ جولیاں بیٹھا ہے تو خالی کوئی نہ جاوے چند پیر بنیندہ جولیاں بیٹھا یہ تو خالی کوئی نہ جاوے لجپالی ضیاء نہیں کر سکتا نہیں کوئی لجپالی ضیاء نہیں کر سکتا نہیں کوئی حسنین کا دادا ہی بے چاروں کا چارہ ہے حسنین کا دادا ہی بے چاروں کا چارہ ہے ہمیں خطاب کے لیے پیر و مرشد صاحب زادہ والا شان پیر سید مفتی محمد ضیاء الدین گیلانی انہوں نے بارگاہ میں ادبانہ گزارش کرنا کہ وہ اپنے نورانی میدانی خطاب کو ساڑھے دلانو برابر فرماوے مرشد سے استقبال کرو ذرا پتہ لگ جاوے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ جب میں غفیر قادری ہے نا ذرا بلند بازنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ صاحبزادہ سید مفتی محمد ضیاء الدین گیلانی جیوے جیوے ایک باری گونج پہ جاوے جیوے جیوے آواز بلند کر کے جیوے 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 الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا الصلاۃ والسلام علی رسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا وعلی آلہ وصحبہ کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم وعلیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین مرکوع من جمیل ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین سامعین محترم حاضرین محفل مجموعہ یاران طریقت آج کی یہ مقدس پاکیزہ محفل پاک حضرت بابا سائیں بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کی سالانہ عرس مقدس کی محفل ہے جس کا اہتمام سائیں بادشاہ کی تمام اولاد نے بڑے خوبصورت انداز میں کیا ہے اللہ رب العزت آپ کا یہ اہتمام اور ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے حاضرین معظم حضرت بابا سائیں بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ اور سائیں بادشاہ کی تمام اولاد پورا خاندان اس لحاظ سے خوش نصیب ہے یہ مقدر والا ہے کہ یہ حضور قبلہ عالم مرشد کامل پیر سید محمد مصطفیٰ شاہ صاحب گیلانی قادری المعروف حضرت پیرانے پیر پوترا رحمۃ اللہ علیہ کے پرانے خادم اور غلام ہیں تو مرشد کامل کے فیض کا اثر مرشد کامل کی نسبت کا اثر مرشد کامل کی غلامی کا اثر مرشد کی صحبت اور مجلس کا اثر اور مرشد کی خدمت کا اثر اللہ نے سائیں بادشاہ کو یہ عطا کیا کہ سائیں بادشاہ کی صبح ہوتی تو مرشد کی غلامی میں ہوتی وہ اپنے مرشد کی غلامی میں ہوتی رات ہوتی تو اپنے مرشد کی غلامی میں ہوتی اور مرشد کامل کی بارگاہ میں بیٹھ کر سائیں بادشاہ نے جس طرح ذکر اذکار کیے جس طرح اپنے دل کی دنیا کو روشن کیا دل کے کونے کونے کو نور سے روشن کیا تہجد پڑھی نماز پنجگانہ باجماعت پڑھی اللہ رب العزت نے سائیں بادشاہ کو بھی مقام عطا فرما دیا
اور साईं बादशाह ने अपनी पूरी जिंदगी अपने मुर्शद कामल की खिदमत और इताअत में गुजार दी, और जिस पर मुर्शद कामल राजी हो जाए उस पर खुदा भी राजी हो जाता है। और मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह आप ये फरमाते हैं, अगर कोई बंदा ये देखना चाहे कि मुझ पर अल्लाह की कितनी मेहरबानी है, मुझ पर अल्लाह का कितना करम है, मुझ पर मदीने वाले की कितनी मेहरबानी है, आका मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी निगाह है, उसे ये देखना चाहिए उस पर मुर्शद की कितनी मेहरबानी है। जिस पर मुर्शद की मेहरबानी होगी उस पर खुदा की भी मेहरबानी होगी, मुस्तफा की भी मेहरबानी होगी। जो अपने मुर्शद को राजी ना कर सका, जो अपने मुर्शद का फैज़ ना पा सका, जो अपने मुर्शद के हुक्म की पैरवी ना कर सका, वो खुदा तक कैसे जा सकता है। ये मुर्शद की मोहब्बत का फैज़ है, मुर्शद की खिदमत का सिला है। आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने साईं बादशाह की कब्र पर रौनकें लगाई हैं, साईं बादशाह की कब्र को जिंदा कर दिया है। बस जो बंदा अपने आप को मिटाकर, अपनी हस्ती को मिटाकर, अपने आप को अपने मुर्शद की जात में फना करके जब अपने मुर्शद कामल के हर हुक्म की ताबेदारी करता है, एक वक्त ऐसा आता है वो बंदा कब्र में भी चला जाए, अल्लाह कब्र को रोशन फरमा देता है, अल्लाह कब्र को जिंदा कर देता है। आप दुनिया में जहां भी चले जाएं, कब्रिस्तान भरे पड़े हैं, लोग दुनिया में आते हैं चले जाते हैं, पता नहीं कितने लोग आते हैं, कितने चले जाते हैं, कितने मरते हैं, कब्रिस्तान भरे पड़ते हैं और अंदाजा नहीं, शुमार नहीं। कब्र उसकी जिंदा रहती है जिस पर मुर्शद कामल की मेहरबानी हो। नारे तकबीर, फिर भाइयों जरा बुलंद आवाज में नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, साहबजादा सैयद मुफ्ती मोहम्मद ज़ियाउद्दीन गिलानी, आस्ताना आलिया गौसिया कादिया मुस्तफाइया अनपा शरीफ। कब्र पर उसकी रौनकें लगती हैं जिस पर मुर्शद मेहरबान हो जाए, जिस पर मुर्शद करम करे। साईं बादशाह ने ना दिन को देखा, ना रात को देखा, ना गर्मी की शिद्दत को देखा, ना सर्दी की सख्ती को देखा, ना मौसम को देखा, किसी भी चीज को ना देखा, ना घर बार को देखा, ना माल असबाब को देखा, ना दुनिया की तरफ देखा। देखा तो मुर्शद के चेहरे की तरफ देखा, देखा तो मुर्शद के हुक्म की तरफ देखा, मुर्शद की रजा की तरफ देखा, मुर्शद की मर्जी की तरफ देखा। जब मुर्शद कामल मेहरबान हो जाए सारी दुनिया मेहरबान हो जाती है, खुद खुदा भी राजी हो जाता है, मदीने वाला भी राजी हो जाता है। और ये मुर्शद की मोहब्बत का फैज़ है, मुर्शद की मोहब्बत का सिला है। जिस पर पीर कामल की नजरे शफ़क़त पड़ जाए, आप तमाम पीर भाई जानते हैं, हजूर किबला आलम मुर्शद कामल पीर सैयद मोहम्मद मुस्तफा शाह साहब गिलानी कादरी अल मरूफ हजरत पीराने पीर पोतरा रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आने वाले, वहां पर हाजिरी देने वाले, वहां पर सर झुकाने वाले, जमीने नियाज खम करने वाले, जब आते थे तो और होते थे, जब वापस जाते तो अपने दिल को अल्लाह के नूर से रोशन करके वापस जाते। आते तो और कैफियत होती, जाते तो पंजदाना नमाज के आदी बनकर जाते, आते तो कुछ और होते, वापस जाते तो तहज्जुद के आदी बनकर जाते, आते तो कुछ और होते, वापस जाते तो हाफिज़े कुरान बनकर जाते, कारिए कुरान बनकर जाते। अल्लाह ने जिसको भी नवाजा अपने मुर्शद कामल की मोहब्बत, निस्बत और खिदमत की वजह से नवाजा। और हजूर किबला आलम मुर्शद कामल की बारगाह में जितने भी मुरीदीन खुदाम पीर भाई हाजिर होते, आप साईं बादशाह की जुबानी भी सुनते रहते थे। ये वो पुरानी लोग मौजूद हैं कि अभी वो बंदा आया नहीं है, मुर्शद कामल पहले बता देते थे कि फुला आ रहा है, फुला नीयत लेकर आ रहा है, फुला इरादा लेकर आ रहा है, और जो मेरी बारगाह में जो इरादा लेकर आ रहा है अल्लाह उसे पूरा फरमा देगा। ये मुर्शद कामल की मोहब्बत का फैज़ है। आज दुनिया में तरह तरह के रंग हैं, तरह तरह की चीजें हैं, तरह तरह की चीजें हमें नजर आती हैं, तरह तरह की दुनिया में रंगीनियां नजर आती हैं, रानाइयां नजर आती हैं, रौनकें नजर आती हैं। दुनिया का हर रंग दुनिया में ही खत्म हो जाएगा, दुनिया की हर चीज दुनिया में ही खत्म हो जाएगी। अगर कोई रंग कब्र में साथ जाएगा, मैदान माशर में साथ जाएगा, वो मुर्शद की मोहब्बत का रंग है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे
کی محبت کا رنگ ہے، مرشد کی نسبت کا رنگ ہے۔ جس پر مرشد کامل کی محبت اور نسبت کا رنگ چڑھ جائے اس پر اللہ کی بھی محبت کا رنگ چڑھتا ہے، مدینے والے کی بھی محبت کا رنگ چڑھتا ہے۔ جس پر مرشد کامل راضی نہ ہوا اسے دنیا میں کوئی منصب نہ مل سکا، جس پر مرشد مہربان ہے اس پر خدا بھی مہربان ہے۔ آج سائیں بادشاہ کی قبر میں اگر صرف ظاہری طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں آنکھیں عطا کی ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، قدم قدم پر بھی سجدہ کریں پھر بھی حق شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، لیکن جب مرشد کی مہربانی ہو ظاہری آنکھ کے ساتھ ساتھ دل کی آنکھ بھی روشن ہو جاتی ہے، اور دل کی آنکھ روشن صرف مرشد کی نگاہ فیض سے ہوتی ہے۔ جب مرشد کی نگاہ دل پر پڑتی ہے دل کی آنکھ روشن ہو جاتی ہے، دل کی آنکھ نور سے مزین ہو جاتی ہے، پھر بندہ بیٹھا گھر میں ہوتا ہے۔ آپ منقبت میں سماعت کر رہے تھے کہ بندہ جس مقام پر بھی ہو، سفر میں ہو، گھر میں ہو، دکان میں ہو، بازار میں ہو، کاروبار میں ہو، جس جگہ پر بھی ہو، بس آنکھیں بند کرنے کی دیر ہوتی ہے، دل کی طرف نگاہ پڑتی ہے، مرشد کا چہرہ نظر آ جاتا ہے، مرشد کا جمال نظر آ جاتا ہے۔ پھر جس کو یہ حضوری کا مزہ ملے، یاد رکھ لیجئے ایک ہوتا ہے مرید، ایک ہوتا ہے مراد۔ مرید سارے بن جاتے ہیں، سارے مرید ہیں، بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں، کوئی اندازہ نہیں۔ سائیں بادشاہ صرف مرید نہیں تھا، اپنے مرشد کی مراد بھی تھا، اپنے مرشد کی مراد تھا تو آج اللہ نے یہ رنگ عطا کیا ہے، ورنہ مرید تو سارے ہیں، ساری دنیا بھری پڑی ہے۔ جس پر مرشد مہربان ہو جائے، جو مرشد کو اپنی خدمت سے، تابعداری سے، مرشد کے حکم کی پیروی سے، اپنی محبت سے راضی کر لے، مرشد بھی کرم فرما دیتا ہے۔ اور پھر اس کی قبر سے بھی یہ آواز آتی ہے، قبر سے بھی یہ صدا آتی ہے کہ جنہ ایک گھٹ بھر کے پیتا وحدت دے بدلالو، علم کلام یاد نہ رہا گزرے کال مکالو۔ یاد رکھ لیجئے یہ باتیں لمبی چوڑی کتابوں سے سمجھ میں نہیں آتی، یہ سکولوں میں جا کر سمجھ میں نہیں آتی، یہ کالجوں میں جا کر سمجھ میں نہیں آتی، یہ جنوں سے بات سمجھ نہیں آتی، یہ تسبیح پر تسبیح پڑھنے سے بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ اللہ اللہ کی ضربیں لگانے سے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جو بات مرشد اپنی ایک نگاہ سے سمجھا دیتا ہے، جب مرشد اپنی نگاہ مرید کے دل پر ڈالتا ہے، جب مرشد کی نگاہ پڑتی ہے دل کے کونے کونے سے اللہ کے ذکر کی صدا جاری ہو جاتی ہے۔ آپ سائیں بادشاہ کی زبانی بھی سنتے رہتے تھے کہ مرشد کامل کس قدر ذکر کرواتے، کس قدر ذکر کرواتے، رات کا پچھلا پہر ہوتا، ذکر کی صدائیں گونجتی، ذکر ہوتا، سارے مریدین خدام بھی ذکر کرتے، بعض اوقات ایسی کیفیت ہوتی، ایسا وجد جاری ہو جاتا کہ لوگ زمین سے نیچے اٹھ کر اوپر آسمان کی طرف اچھلتے، چھت کے ساتھ لگ جاتے، ایسی محبت کی کیفیت ہوتی، گویا یہ وہ نشہ ہے، یہ وہ کیفیت ہے جو علم سے نہیں ملتی، جو عمل سے نہیں ملتی، جو تقوی سے نہیں ملتی، جو اخلاص سے نہیں ملتی، جو کتابوں سے نہیں ملتی، جو لمبے لمبے چلوں سے نہیں ملتی، جو مرشد کامل کی غلامی سے ملتی ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، صاحبزادہ سید مفتی محمد ضیاء الدین گیلانی، آستانہ عالیہ غوثیہ قادریہ مصطفیہ۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ توحید اور رسالت کا، میرے نبی کی محبت کا، اللہ کی اطاعت کا جو رنگ ہے مرشد کے ذریعے چڑھتا ہے، اس کے ذریعے بڑھتا ہے، پھر بندے کو خدا سے ملا دیتا ہے۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ سے کسی ایک بندے نے پوچھا، حضور میں اللہ تک جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے یہ فرمایا جو بھی بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے میں اللہ کا بننا چاہتا ہوں، اللہ کا ہونا چاہتا ہوں، اللہ تک جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے یہ فرمایا
جتنی دیر تک اللہ کے بندے کا بندہ نہیں بنو گے اللہ تمہیں نہیں مل سکتا۔ آپ نے سادہ سے لفظوں میں قیامت تک کے لیے آنے والوں کو یہ بتا دیا، جتنی دیر تک اللہ کے بندے کا بندہ اپنے مرشد کامل کا بندہ اپنے مرشد کامل کا سچے دل کے ساتھ غلام نہیں بنو گے اللہ نہیں مل سکتا۔ جو اپنے مرشد کا نہیں بن سکا وہ اللہ کا کیسے بن سکتا ہے؟ مرشد ایک وسیلہ ہے، مرشد مرکز ہے، مرشد محور ہے۔ بیعت کا مطلب ہوتا ہے بک جانا۔ جب ہم اپنے مرشد کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیتے ہیں، سائیں بادشاہ اپنے مرشد کے ہاتھوں میں بکا ہوا تھا۔ جب مرید ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پیر جو ہوتا ہے وہ مرید کی جان کا بھی مالک، مال کا بھی مالک، اولاد کا بھی مالک، ہر چیز کا مالک۔ جب بندے نے اپنا آپ جو ہے اپنے پیر کے سپرد کر دیا، ہر چیز اپنے پیر کے حوالے کر دی، اللہ بھی عرش معلیٰ پر یہ اعلان کر دیتا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس بندے نے اپنا سب کچھ میرے بندے کے حوالے کر دیا، میرے ولی کے حوالے کر دیا، اب میں بھی اس سے راضی ہوں، مجھے قسم ہے اپنی ذات لم یزل کی، اب مانگنا اس بندے کا کام ہے، جھولی بھرنا رب جلیل کا کام ہے۔ اس لیے مرشد کے صدقہ سے جو بھی دعا مانگی جائے وہ اللہ قبول کرتا ہے۔ جن پر مرشد کامل حضرت قبلہ عالم پیر سید محمد مصطفیٰ شاہ صاحب گیلانی قادری المعروف حضرت پیران پیر پوترا رحمت اللہ علیہ کی مہربانیاں تھیں، حضرت سائیں بادشاہ رحمت اللہ علیہ پر خصوصی نگاہ تھی۔ پاکستان ابھی نہیں بنا تھا، اس وقت سے لے کر زندگی کی آخری سانسوں تک سائیں بادشاہ کی زندگی اور سائیں بادشاہ کی دل کی ایک دھڑکن اپنے مرشد کی غلامی میں گزری۔ اور یہ ہے ایک مرید کا مقام کہ دل کی سانس بھی بندہ لے، سانسوں کی آمد و رفت بھی ہو تو جگہ جگہ پر مرشد کامل کا فیض نظر آئے۔ آج ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، طرح طرح کے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، قرب قیامت کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ حقیقت میں کامیابی والا رستہ، کامرانی والا رستہ، محبت والا رستہ، جو اللہ تک لے جانے والا رستہ ہے وہ مرشد کامل کا رستہ ہے۔ جو اپنے مرشد کامل کے رستے پر چل پڑا اسے اللہ نے بھی قبول کر لیا۔ جو مرشد کے رستے سے ہٹ گیا، جو مرشد کا وسیلہ چھوڑ گیا، جو مرشد کی ذات کو چھوڑ گیا، مرشد کی محبت کو چھوڑ گیا، مرشد کے حکم کو چھوڑ گیا، نہ دنیا میں کامیاب نہ قبر میں کامیاب۔ جو بندہ مرشد کامل کی محبت میں، مرشد کی نسبت میں، مرشد کے رنگ میں، مرشد کے فیض کے زیر سایہ سائیں بادشاہ کی طرح قبر میں بھی چلا جائے اللہ اس کی قبر کا احترام کرواتا ہے۔ اس کی قبر لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتی ہے، ورنہ کتنی قبریں ایسی ہیں لوگ جانتے نہیں ہیں کس کی قبر ہے۔ یہ کس کی قبر ہے؟ زندہ قبر اس کی رہتی ہے جس پر مرشد کے صدقے رب راضی ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، صاحبزادہ سید مفتی محمد ضیاء الدین گیلانی، آستانہ عالیہ غوثیہ قادریہ مصطفیہ ہڑپا شریف، جیوے 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 جیوے۔ اس لیے یہ مرشد کی محبت کا فیض ہے۔ اور آپ تمام پیر بھائی جو حضرت سائیں بادشاہ رحمت اللہ علیہ کی اولاد ہیں بالخصوص، آپ اس لحاظ سے بھی خوش نصیب ہیں، اپنی قسمت پر آپ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں کتنے بھی سجدے کریں وہ کم ہیں کہ اللہ نے ہم پر کتنی مہربانی کی۔ پنجتن پاک کی نسبت، آل نبی اولاد علی کی نسبت، حسنین کریمین کی نسبت، سادات کرام کی نسبت، اور پھر حضور غوث پاک کے گھرانے کی غلامی قادری نسبت عطا فرمائی۔ اور قادری نسبت ہر سلسلے سے اعلیٰ ہے۔ طریقت کے جتنے بھی سلسلے ہیں سارے عزت والے، شان والے، سارے ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ جو فضیلت قادری نسبت کی ہے وہ کسی اور سلسلے کی نہیں ہے۔ یہ غوث پاک کا سلسلہ ہے، یہ پیر پیرا کا سلسلہ ہے، یہ میر میرا کا سلسلہ ہے، اس محبوب سبحانی کا سلسلہ ہے جس کا فیض زمین پر بھی ہے، آسمان پر بھی ہے۔ اور غوث پاک کی باز کی مجلس، غوث پاک کی محفل کا عالم یہ ہوتا تھا، لوگ آپ کی بارگاہ میں آتے، ہزاروں کا مجمع ہوتا، آپ
خطاب فرماتے. ایک مرتبہ خطاب کرتے کرتے آپ نے آسمان کی طرف دیکھا, مخاطب ہوئے, اے اسرائیلی رک جا ذرا, محمدی کی بھی بات سنتا جا. پھر آپ خاموش ہو گئے, پھر خطاب شروع کیا. چند گھنٹوں کے بعد جب مریدین حاضر ہوئے, وہ عرض کرنے لگے, حضور آج آپ پر کیا کیفیت طاری ہوئی؟ خطاب کے دوران آپ نے آسمان کی طرف دیکھا, یہ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ کہنے لگے, جب میں نے خطاب شروع کیا حضرت خضر علیہ السلام پرواز کرتے ہوئے گزر رہے تھے. میں نے خضر علیہ السلام کی طرف دیکھا, میں نے حکم دیا نیچے اتر آؤ, زمین پر بیٹھو اور میرا خطاب سنو, میری بارگاہ میں آؤ. پھر حضرت خضر نے جب غوث پاک کا پہلی مرتبہ اس وقت بیان سنا, محبت والے کلمات محبت سنے, محبت والے دل نشین الفاظ محبت سنے, تو حضرت خضر علیہ السلام آپ نے غوث پاک کی کوئی بھی مجلس نہ چھوڑی, کوئی بھی محفل نہ چھوڑی. جب مختلف ولیوں نے کشف کے ذریعے حضرت خضر کو مسلسل آتے ہوئے دیکھا, انہوں نے یہ پوچھا, آپ اتنی پابندی کے ساتھ غوث پاک کی بارگاہ میں کیوں آتے ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے, جس کو بھی فلاح چاہیے ہوگی وہ غوث پاک کی بارگاہ میں آئے گا. اے غوث پاک کے مریدوں, قادری نسبت رکھنے والوں, اپنی قسمت پر ناز کرو, اللہ کا شکر ادا کرو. ہمارے پیر کی یہ شان ہے, غوث اعظم زمانے کا محبوب ہے, غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے, غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے, غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے. کون سا ایسا گھر ہے جہاں پر غوث پاک کا فیض نہیں؟ غوث پاک جب بغداد شریف میں آئے, آتے ہی یہ اعلان کیا کہ عبد القادر جیلانی کو عام بندے پر, عام کسی بھی ولی پر ہرگز قیاس مت کرو. میں نجیب الطرفین ہوں, جگر گوشہ حسنین ہوں. میری ذات میں حسن کا بھی نور ہے, حسین کا بھی نور ہے. یہ دونوں نور اکٹھے ہوئے ہیں تو عبد القادر جیلانی کا ظہور ہوا ہے. اور یہ وہ عظیم سلسلہ ہے. حضرت قبلہ عالم مرشد کامل پیر سید محمد مصطفیٰ شاہ صاحب جیلانی قادری المعروف حضرت پیرانے پیر پوترا رحمت اللہ علیہ, آپ کی ساری زندگی اللہ اللہ کرتے ہوئے, اپنے مریدوں کے دلوں کی اصلاح کرتے ہوئے, اللہ کی ضربیں لگاتے ہوئے گزر گئی. اور آپ نے اپنے مریدوں کو, سائیں بادشاہ کی مثال سامنے ہے, ایسے بے شمار آپ کے خلفاء ہیں کہ جن کی پرورش اور تربیت آپ نے اپنے ہاتھوں سے کی, آج بھی ان کی قبروں پر رونقیں لگی ہوئی ہیں. جن کا دل مرشد کے فیض سے زندہ ہو جائے, میرے نبی نے یہ فرمایا, کل قیامت کا دن ہوگا, ہر بندے کا دل مردہ ہوگا, ساری دنیا کا دل مردہ ہوگا. جس نے دنیا میں اپنے مرشد کے ذریعہ سے ذکر کر کے اپنے دل کو زندہ کیا ہوگا, قیامت والے دن بھی اس کا دل زندہ ہوگا. گویا یہ مرشد کامل کی محبت کا فیض ہے. جسے جو ملا, جتنا ملا, قیامت تک کے لیے جو بھی ملے گا اللہ عطا کرنے والا ہے. تقسیم مرشد کامل کی ہوتی ہے. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. صاحبزادہ سید مفتی محمد ضیاء الدین گیلانی, آستانہ عالیہ غوثیہ قادریہ مصطفیہ حضرت شریف. آج تو لوگ طرح طرح کے دعوے کرتے ہیں, لیکن جنہیں اپنے مرشد کامل کی غلامی پر ناز ہوتا ہے, حضرت بابا صاحب بادشاہ رحمت اللہ علیہ کی طرح جس پر مرشد مہربان ہوتا ہے, ان کی قبروں سے, ان کی زندگی کی ایک ایک سانس سے یہ آواز آتی ہے, خس خس جنہ قدر نہیں میرا, میرے مرشد نو وڈیائیاں, میں گلیاں دا رورا کوڑا محل چڑھایا سائیاں. اور پھر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ جب پیر کی بارگاہ میں آئے, پہلی نگاہ پیر کے چہرے پر پڑی, پیر کا چہرہ دیکھا, دونوں ہاتھ باندھ کر قدموں میں گر پڑے, عرض کرنے لگے, سائیاں رب بڑیائیاں دیوی جس میرا ہاتھ پھڑیا, سائیاں رب بڑیائیاں دیوی جس میرا ہاتھ پھڑیا, آجز رڑدا ڈبدا بیڑی تیری چڑھیا. جو بندہ اپنے پیر کی بیڑی پر چڑھا رہتا ہے, پیر کے حکم کی اتباع کرتا ہے, اللہ اسے کسی چیز کی کمی نہیں آنے دیتا. اللہ نے یہ قرآن میں فیصلہ فرمایا, اللہ نے یہ قرآن میں فرمایا,
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، مجھے ڈھونڈنے والوں، میری تلاش میں پھرنے والوں، میری جستجو پانے والوں، میری لگن رکھنے والوں، میری محبت پانے والوں، میں تمہیں اپنا پتہ بتا دیتا ہوں۔ اگر مجھے ڈھونڈنا چاہتے ہو، اگر مجھے پانا چاہتے ہو، اگر میرا سراغ پانا چاہتے ہو، جس مقام پر میرے ولی ہوں گے اسی مقام پر میرے جلوے ہوں گے، اسی مقام پر میری ذات ہوگی، اسی مقام پر میری محبت ہوگی۔ تو مفسرین کرام نے یہ نقطہ اخذ کیا کہ گویا جس مقام پر مرشد ہوگا اسی مقام پر خدا ہوگا۔ جس کو خدا ملا ہے مرشد کے صدقہ سے ملا ہے، مرشد کے ذریعہ سے ملا ہے۔ جس کو خدا کا رستہ ملا ہے پیر کے ذریعہ سے ملا ہے۔ اور ہماری نسبتیں تو اللہ رب العزت کا کرم ہے، احسان ہے۔ آل نبی اولاد علی کی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اور یہ وہ عظیم خان وعدہ ہے، یہ وہ عظیم مشن ہے، یہ وہ عظیم محکتا ہوا چمن ہے، یہ وہ عظیم ایک سلسلہ ہے، یہ وہ ایک عظیم محبتوں کا گہوارہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ پانچ نعرے پنجتنی سوالہ کا نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے حیدری۔ آپ کبھی بھی حضرت علی علیہ السلام کا نام لینے میں، آپ کے نام کا نعرہ لگانے میں، آپ کا ذکر کرنے میں کبھی بھی شرم محسوس نہ کیا کریں، کبھی بھی سستی کا مظاہرہ نہ کیا کریں۔ یہ آپ کے مرشد کی محبت کا فیض ہے کہ آپ پنجتن پاک کے غلام ہیں، آل نبی کے غلام ہیں، حضور غوث پاک کے گھرانے کے غلام ہیں۔ یہ آپ کے مرشد کی مہربانی ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے یہ علی کا ذکر خالی ہم علی کا ذکر نہیں کرتے، علی کے نام کے نعرے نہیں لگاتے۔ میرے آقا نے ایک مرتبہ علی کا چہرہ دیکھا، فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، اے میرے غلاموں چہرہ علی کا دیکھو اللہ عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرنے لگی آقا خوش نصیب ہے وہ آنکھ جس نے علی کا چہرہ دیکھا۔ آخری زمانے میں جو قوم آئے گی وہ تو علی کا چہرہ نہیں دیکھ سکیں گے، وہ تو اس سعادت سے محروم رہ گئے، ان کے لیے کیا حکم ہے، ان کا کیا بنے گا، وہ تو یہ عبادت نہیں کر سکیں گے۔ میرے نبی کی کرم بخشی کی خیرات پر قربان جائے، مسکرانا شروع کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا عائشہ وہ علی کا چہرہ نہیں دیکھ سکیں گے، علی کا ذکر تو کر سکیں گے۔ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت۔ وَذِكْرُ عَلِيٌّ عبادت، جس مقام پر علی کے ماننے والے پنجتن پاک کے غلام، آل نبی اولاد علی کے غلام، حضور قبلہ عالم مرشد کامل پیر محمد مصطفیٰ شاہ صاحب گیلانی قادری رحمت اللہ علیہ، المعروف حضرت پینانے پیر پوترا رحمت اللہ علیہ کے غلام جب بھی علی کا ذکر کرے، علی کے نام کے نعرے لگائے، وہ خالی علی کا ذکر نہیں کرتے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ علی کو یاد کرنا، علی کا ذکر کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اور یہ تو ایسا عظیم گھرانہ ہے، ایسا طیب و طاہر گھرانہ ہے، ایسا لجپال گھرانہ ہے۔ میرے نبی نے یہ فرمایا کہ ہر قوم کا کوئی نہ کوئی شہنشاہ ہے، کوئی نہ کوئی رئیس اعظم ہے، کوئی نہ کوئی بڑا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی سربراہ ہوتا ہے۔ اے مسلمانوں میں تمہیں بتا دوں علی یسوب المومنین والمال یسوب المنافقین، اگر کوئی مومنوں کا رئیس اعظم ہے وہ میرا علی ہے، وہ علی بن ابو طالب ہے۔ جسے جو چاہیے وہ علی کی بارگاہ میں آئے، اللہ اس پر کرم فرما دے گا۔ اور اگر کوئی پنجتن پاک کا، آل نبی کا، اولاد علی کا ادب سیکھنا چاہتا ہے وہ صحابہ سے سیکھے، صحابہ کی
सारी जिंदगियां पंचतन पाक की खिदमत में, पंचतन पाक की मोहब्बत और गुलामी में गुजर गई। सहाबी का अकीदा ये था, हमें तो जो भी अल्लाह ने नवाजा है वो पंचतन पाक के सदका से नवाजा है। हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु खलीफा सानी अमीरुल मोमिनीन, आप मिंबर रसूल पर बैठे थे। हसनैन करीमैन के बचपन का आलम था। एक रिवायत में आता है कि हजरत इमाम हसन थे, एक में आता है हजरत इमाम हुसैन थे, बाद में आता है कि दोनों शहजादे थे। बचपन का आलम था, वो आए। इसमें तौहीन का पहलू नहीं है, असल में इसमें भी दुनिया वालों को एक सबक देना था, बताना था कि ये मिंबर भी हमारा है, मिंबर के मालिक, मिंबर के मुहाफिज भी हम हैं, मिंबर के वारिस भी हम हैं। हम जिस पर करम करें, जिस पर राजी हो जाए, हम मिंबर पर बिठा देते हैं। जिससे नाराज हो जाए वो मिंबर पर भी बैठे, जुबान में कोई असर नहीं होगा, वो मिंबर पर बैठने के काबिल नहीं रहेगा। हसनैन करीमैन तशरीफ लाए, बाद रिवायात में आता है इमाम हसन, बाद में इमाम हुसैन। बहरहाल वो दोनों शहजादे, दोनों में से कोई एक तशरीफ लाए। आते ही कहने लगे हैं उमर, ये मिंबर तो हमारे जद्दे करीम का है, क्यों बैठे हो, नीचे आइए। हजरत उमर की मोहब्बत देखिए, दोनों हाथ बांधे, गर्दन झुकी हुई है, आंखें बंद है, नीचे आ गए। कहने लगे हजूर, मिंबर भी आपके जद्दे करीम का है, हम भी आपके घराने के गुलाम हैं, हमारा मिंबर कहां से आ गया? हमको तो अल्लाह ने जो भी नवाजा है आपके घराने की गुलामी का सदका है। मेरे तो बाप को कोई नहीं जानता था, मैं तो दश्ते अरब में बकरियां चराने वाला उमर था, मुझसे बकरियों का रेवड़ नहीं संभाला जाता था। आज जो कैसरो किसरा कांपते हैं, ये तो आपके घराने की गुलामी का सदका है। और मुझे कसम है रब्बे लम यज़ल की, मेरे सर के ऊपर जो बाल उगे हुए हैं ये भी आपके घराने का सदका है। ये सहाबा का अकीदा है कि जिसे जो मिला, जितना मिला, जिस पर ये पंचतन पाक राजी हो गए, जिस पर ये आले नबी राजी हो गए, जिस पर हुजूर गौस पाक का घराना राजी हो गया, वही ये कह उठता है, मेरे कोल ते यारो कुछ भी नहीं, लजपाल फरीद निभाई फिरदे, अल्लाह जीवन बचड़े ज़हरा दे, गंदे मंदियां नूं गल लाई फिरदे, असी डुब जांदे कदी बचदे ना, छल्ला बिच सखी तराई फिरदे, सारा फैज शाकर निस्बत दा जेड़ा लोग हथां ते चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पांच नारे पंजतनी सवा लख साहबजादा सैयद मुफ्ती मोहम्मद ज़ियाउद्दीन दिनानी, आस्ताना आलिया गौसिया कातिया मुस्तफाइया हरप्पा शरीफ। आप तमाम पीर भाई साहिब बादशाह रहमतुल्लाह अलैह की औलाद, पूरा खानदान, आप खुश नसीब हैं कि आप हजूर गौस पाक के घराने के गुलाम हैं। मुर्शिद कामल हजरत पीर मोहम्मद मुस्तफा गिलानी पीराने पीर पोतला रहमतुल्लाह अलैह के गुलाम हैं। आप इस खुश नसीबी पर नाज करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक नौजवान हजूर गौस पाक की बारगाह में आया जो आपका मुरीद था, कहने लगा कि परसों मेरे वालिद का इंतकाल हुआ है, रात को मैंने ख्वाब में देखा अपने वालिद को बड़े अजाब में, बड़ी तकलीफ में, बड़ी अज़ियत में, हुजूर मैं बड़ा परेशान हूँ। गौस पाक ने ये फरमाया, क्या तुम्हारा वालिद मेरा मुरीद था? वो कहने लगा हुजूर नहीं, वो आपका मुरीद नहीं था, मैं आपका गुलाम हूँ। फिर आपने ये फरमाया, क्या वो कभी मेरी महफिल में आया, मेरी मजलिस में आया? कहने लगा हुजूर वो इस सादत से भी महरूम रहा। फिर आपने देखिए कि गौस पाक की फैज का दरिया कांटे मारने लगा। आपने फरमाया, क्या कभी वो मेरे बारगाह, मेरे आस्ताना गौसिया के करीब से गुजरा था? उस नौजवान ने अर्ज की, हुजूर वो कई दफा गुजरा था। आपने ये फरमाया, अब जाओ फिर सुबह मुझे बताना। आप खामोश होकर अंदर चले गए, वो नौजवान चला गया। सुबह आया, भागता हुआ खुशी के साथ आया, सीधा कदमों के साथ लिपट गया, अर्ज करने लगा, हुजूर रात को फिर मैंने अपने वालिद को ख्वाब में देखा। अब वो उन्होंने आलीशान लिबास पहना है, जन्नत के बागीचे में टहल रहा है। मुरीदीन बड़े हैरान हुए, अर्ज करने लगे, हुजूर इसमें क्या हिकमत है? आपने ये फरमाया, मैंने अल्लाह से ये वादा लिया है, जिसने मेरी खानकाह की,
मदरसा गौसे आजम की, आस्थाना गौसे आजम की जियारत कर ली, अल्लाह नारे जहन्नम में नहीं डालेगा। अब सारे बुजुर्गान दीन ने, आपके जो हम जमाना बुजुर्ग थे, उन्होंने किताबों में ये लिखा है कि जिसने सिर्फ आस्थाने की जियारत कर ली वो अजाब से बच सकता है। जो गौस पाक की औलाद का गुलाम हो उस पर अल्लाह की राज़ी होगी। जो कादरी निस्बत रखता होगा, जो गौस पाक के घराने का मुरीद होगा, उस पर अल्लाह की कितनी मेहरबानी होगी। यानी सिर्फ खानकाह को देखने वाला, पास से गुजरने वाला, वो अजाब से बच सकता है। तो जो हो ही औलादे गौसे आजम का गुलाम, जिस पर मुर्शद कामल पीर मुस्तफा गिलानी अल मरूफ हजरत पीराने पीर पोतरा रहमतुल्लाह अलैह की शफ़क़त हो, उस पर अल्लाह की कितनी मेहरबानी होगी। बस हमारा अकीदा ये है, हजरत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह जब बगदाद शरीफ गए, वहां पर विलायत के तबकात दर्जात तकसीम होते हुए देखे, बेसाख्ता जुबान पर ये कलमात जारी हो गए, आल नबी औलाद अली दी बा सैयद गिलानी, आल नबी औलाद अली दी बा सैयद गिलानी, दस्तगीर जिना दा दादा कौन होना दा साहब। यानी ये है वो अजीम घराना जिसके हम सब गुलाम हैं। आप तमाम पीर भाई तन्हाई में या जिस तरह भी अल्लाह का शुक्र जरूर अदा किया करें कि अल्लाह ने ऐसी निस्बत अता की। मेरे नबी ने ये फरमाया कि दुनिया में अच्छी निस्बत तलाश करो। अब आले नबी सादात कराम और हजूर गौस पाक की कादरी निस्बत से बढ़कर अच्छी निस्बत क्या हो सकती है। ये साईं बादशाह को ये अच्छी निस्बत मिली है तो आज कब्र पर रौनकें लगी हुई हैं। ये अच्छी निस्बत है। और याद रख लीजिए, मुर्शद की निस्बत सिर्फ दुनिया में ही काम नहीं आती। हम ये समझ लेते हैं कि हमने तावीज़ ले लिए, हमने दम करवा लिए, हमने दुआएं करवा ली, बस ये काम है पीर का। हकीकी मानों में पीर जो होता है दुनिया में भी मुहाफिज और मालिक होता है, कब्र में भी मुहाफिज होता है। कब्र में भी नजात मिलेगी, पीर का सदका मिलेगी। मैदाने माशर में भी जिस तरह आज हम सब अपने मुर्शद कामल के ज़ेरे साया दरबार आलिया गौसिया कादिया मुस्तफाइया हड़प्पा शरीफ के साथ मुंसलिक हैं, क़यामत वाले दिन भी हम सब इसी तरह अपने मुर्शद के ज़ेरे साया होंगे। और फिर अहादीस की रोशनी में मैं तशरीह और मफ़हूम बयान करता हूँ। फिर अल्लाह ये फरमाएगा, जिस जिस पर गौसे आजम मेहरबान है जाओ सारे जन्नत में चले जाओ। इस पर ये मुर्शद कामल मेहरबान है। जहाँ जहाँ पर मुर्शद कामल होगा फिर अल्लाह ये नहीं देखेगा तेरे अमल क्या है, तेरी कौम क्या है, तेरे अफ़आल क्या है, तेरे अहवाल क्या है। अल्लाह देखेगा तो मुर्शद कामल की निस्बत को देखेगा। इसलिए जिस तरह साईं बादशाह ने अपनी सारी जिंदगी अपने मुर्शद कामल की खिदमत में, अपने मुर्शद कामल की मोहब्बत में, अपने मुर्शद कामल की ताबेदारी में गुजारी, आपका भी हक बनता है साईं बादशाह की जो औलाद है आप आपस में इत्तफाक भी रखें, अखुवत भी रखें, इत्तेहाद के साथ अपनी जिंदगी बसर करें और बस अपने मुर्शद कामल की मोहब्बत का फैज का जो रंग है वो अपने ऊपर तारी करें। और बुजुर्गान दीन ये फरमाते हैं कि बंदा जो है इस तरह अपने आप को अपने मुर्शद की मोहब्बत में ढाले, दूसरे लोग देखें तो वो ये कह उठे ये तो फलां पीर का मुरीद है, यानी इस तरह रंग नजर आए। और आप जानते हैं जो पुराने बुजुर्ग हैं आपके खानदान के, वो जानते हैं जिन्हें साईं बादशाह बताते थे कि जब भी लोग मुझे देखते वो ये कहते थे ये हजरत पीर मोहम्मद मुस्तफा गिलानी पीराने पीर पोतरा का गुलाम है। यानी इस तरह अपने मुर्शद के रंग को अपने ऊपर तारी किया था, मुर्शद की फैज की दुनिया को तारी किया था। कोई भी बंदा देखता वो ये कहता ये दरबार आलिया हड़प्पा शरीफ का गुलाम है, ये पीराने पीर पोतरा का गुलाम है। तो इस तरह अपने आप को अपने मुर्शद की मोहब्बत में तारी कर लें, इस तरह अपने आप को अपने मुर्शद की मोहब्बत में गुम कर लें और मुर्शद की मोहब्बत पर ऐसा पुख्ता यकीन रखें, पुख्ता ईमान रखें। हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है
کہ ایک مرتبہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ جب بندہ جو ہے اپنے مرشد کامل سے سچی لگن رکھتا ہے تو شیطان کیونکہ خون میں شامل ہے وہ بھی قدم قدم پر بہکاتا ہے، قدم قدم پر گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو صادق الیقین مرید ہوتا ہے سائیں بادشاہ جیسا، جس پر مرشد کی ہمیشہ نگاہ ہوتی ہے، وہ کبھی بھی ڈگمگا نہیں سکتا، وہ کبھی بھی شیطان کے بہکاوے میں نہیں آ سکتا، وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ رات کو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ دریا ہے، دریا میں ڈوب رہے ہیں، کوئی بچنے کی تدبیر نظر نہیں آ رہی، بڑا پریشانی کا عالم ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام آئے، دونوں ہاتھ بڑھائے، کہنے لگے بہاؤالدین ہاتھ بڑھاؤ میں تمہیں باہر نکالوں۔ اب مرید کا اپنے پیر پر یقین دیکھیے، حضرت بہاؤالدین کہنے لگے یہ ہاتھ تو میں نے اپنے پیر امیر کلال کے ہاتھوں میں دیے ہیں، تیرے ہاتھوں میں کون سے ہاتھ؟ یہ ہے مرید کا یقین۔ پھر ڈوبنے لگے، حضرت خضر پھر کہنے لگے بہاؤالدین تم ڈوب جاؤ گے، اب بھی وقت ہے، اب بھی ہاتھ میری طرف بڑھاؤ میں تمہیں باہر نکالوں۔ کوئی توجہ نہیں دی۔ تیسری مرتبہ پھر ڈوبنے لگے۔ مرشد کامل نے جب اپنے مرید کا یقین دیکھا، اس کا یقین کتنی بلندی پر ہے، مرشد بھی مہربان ہوا۔ مرشد نے دیکھا اسے تو میری ذات کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ روحانی طور پر حضرت خواجہ میر کلال رحمت اللہ علیہ تشریف لائے، دونوں ہاتھوں سے اپنے مرید کو باہر نکال کر سینے سے لگا لیا اور آپ نے یہ فرمایا اے بہاؤالدین تمہارا میری ذات پر پختہ یقین ہے، اللہ قیامت تک کے لیے تیری قبر کو زندہ فرما دے گا۔ یہ صلہ ہوتا ہے پیر کی محبت کا، جن کا اپنے مرشد پر ہے ایمان ہوتا ہے، فیض بھی انہی کو ملتا ہے، فیض کا رنگ بھی انہی کو ملتا ہے، فیض کی تاثیر بھی انہی میں نظر آتی ہے، ورنہ مرید سارے ہو جاتے ہیں۔ مرید ہونا کوئی بڑی بات نہیں، سائیں بادشاہ جیسی لگن، سائیں بادشاہ جیسی محبت پیدا کرے۔ اور حضور قبلہ عالم مرشد کامل جب بھی نگاہ اٹھاتے، جس کے دل پر نگاہ پڑ جاتی، دل کا کونا کونا اللہ کے ذکر کی نور سے روشن ہو جاتا۔ اس لیے یہ مرشد کامل کی محبت کا فیض ہے۔ اپنے مرشد کامل کو ہمیشہ تصور میں رکھیں۔ یہ جو ہمارے ملک میں طرح طرح کی وبائیں، آفتیں، تکلیفیں، مصیبتیں، بیماریاں روز بروز جو نازل ہو رہی ہیں، یہ اللہ کی ناراضگی کی صورت ہوتی ہے۔ اللہ جب اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہے، اللہ نشانیاں دکھاتا ہے، اے میرے بندوں اب بھی سمجھ جاؤ، اب بھی میری بارگاہ میں آ جاؤ، اب بھی توبہ کر لو، اب بھی اپنے مرشد کا واسطہ میری بارگاہ میں پیش کرو۔ ہم سمجھتے نہیں ہیں، انفرادی طور پر بھی توبہ کریں، اجتماعی طور پر بھی توبہ کریں، اور توبہ کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ مولانا روم یہ فرماتے ہیں توبہ کرنے کا سب سے بڑا وسیلہ مرشد کی پاک ذات ہے۔ آپ اپنی ہر دعا میں نماز پڑھیں، تہجد پڑھیں، اللہ توفیق دے، قرآن کی تلاوت کریں، کوئی بھی عبادت کریں، نفل پڑھیں، کوئی بھی ذکر اذکار کریں، ہر عبادت کے بعد دعا میں اپنے مرشد کامل کا واسطہ دے کر جو بھی مانگیں گے وہ اللہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے انفرادی طور پر بھی توبہ کریں، اجتماعی طور پر بھی توبہ کریں، اور جتنا ہو سکے اپنے مرشد کے ذریعہ سے کامل توبہ کریں کہ اللہ کی مہربانیاں ہمارے اوپر جو ہے وہ نازل ہوں۔ مرشد کامل سے ہمیشہ اپنے تعلق کو، اپنے دل کی دنیا کو ہمیشہ مضبوط سے مضبوط تر رکھیں۔ آج بھی جو حضور قبلہ عالم مرشد کامل پیر محمد مصطفیٰ گیلانی کے پرانے خادم اور غلام جو حیات ہیں، جو زندہ ہیں، جنہوں نے آپ کی ابتدا میں نمازیں پڑھی ہیں، تہجد پڑھی ہے، ذکر کی محفلوں میں شامل ہوئے ہیں، وہ آج بھی یہ بتاتے ہیں کہ آج بھی ہمارے مرشد جو ہیں تہجد کے وقت ہمیں جگانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ آج بھی ہمارے اوپر مرشد کا فیض ہے، جب بھی کسی مقام پر دنیا میں کوئی بھی مشکل پڑتی ہے، بس آنکھیں بند کرتے ہیں، مرشد سامنے آ جاتے ہیں، ہمیں سمجھا جاتے ہیں، ہمیں بتا جاتے ہیں کہ یہ مشکل سے تم نے اس طرح بچنا ہے، اس سے اس طرح نکلنا ہے۔ تو جن کا یقین پختہ ہو آج بھی فیض ملتا ہے۔ شرط یہ ہے
کہ یقین کو کبھی کمزور نہ ہونے دیں، یقین کو ہمیشہ مضبوط رکھیں، مرشد سے اپنی محبت کو ہمیشہ مضبوط رکھیں، اپنی لگن کو مضبوط رکھیں، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں، اور صرف اپنے مرشد کامل کے ساتھ سچی لگن قائم کریں، سچی محبت قائم کریں۔ اسی میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اپنے مرشد کامل کی چوکھٹ کے سچے دل کے ساتھ سوالی بن جائیں، پھر دیکھیں کہ اللہ کیا رنگ عطا کرتا ہے۔ یہ کام آنے والی چیزیں ہیں۔ زندگی عارضی ہے، دنیا فانی ہے، ایک سانس آئے دوسری سانس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کام آنے والی چیزیں یہ ہیں کہ جتنی بھی سانسیں گزریں، مرشد کامل کا صدقہ، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر جاری ہو۔ اگر مرشد کی مہربانی ہوگی پھر یہ کیفیت بن سکتی ہے، ورنہ جیسا میں نے پہلے بیان کیا، یہ کیفیت لمبی چوڑی عبادت سے، کتابوں سے، سکولوں سے، مدرسوں سے نہیں ملتی، جو پل میں تقدیر مرشد کی نگاہ سے بدل جاتی ہے۔ اس لیے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اور آپ تمام سائیں بادشاہ کی اولاد خاندان جانتے ہیں کہ کس طرح مرشد کامل پیر محمد مصطفیٰ شاہ صاحب گیلانی نے، پیران پیر پوترا نے کس طرح پل میں کروڑوں دلوں کی تقدیر کو بدل دیا۔ تو یہ فیض ہے مرشد کی محبت کا۔ اس لیے سچے دل کے ساتھ آپ بھی یہ کوشش کریں، جس طرح سائیں بادشاہ نے اپنے مرشد کو راضی کیا، اسی طرح کامل اتباع کریں، کامل خدمت کریں، کامل غلامی کا پیکر بنے، اپنے مرشد کامل کے حکم کو دیکھیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا نا کہ شیطان جو ہوتا ہے وہ بہکاتا ہے، ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس میں ظاہری طور پر حالانکہ ہوتی بہتری ہے، ہماری یہ کم عقلی ہوتی ہے، ہماری اپنی جہالت ہوتی ہے، مرشد کا حکم ہوتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں نہیں اس میں یہ نہیں، دل میں وسوسے آتے ہیں۔ آپ مرشد کامل کے حکم پر عمل کر کے دیکھیں، مرشد کی زبان غوث پاک فرماتے ہیں مرشد کی زبان کھلتی ہی اس وقت ہے جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، جب اللہ کی مرضی، اللہ راضی ہوتا ہے، پھر ہی مرشد کی زبان کھلتی ہے۔ اور جیسے مرشد کی زبان کھلتی جاتی ہے، اللہ تقدیریں بدلتا جاتا ہے، اللہ اپنا قانون بدلتا جاتا ہے۔ تو مرشد کامل کے حکم میں ہی کامیابی ہے، مرشد کامل کی غلامی میں ہی کامیابی ہے، اسی میں نجات ہے۔ آپس میں اتفاق رکھیں، اخوت رکھیں، اور محبت کے ساتھ بڑھ چڑھ کر اسی طرح حضرت بابا سائیں اللہ جتا قادری معروف سائیں بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کی اسی طرح مزار کی خدمت بھی کریں، رونق کو بھی بڑھائیں، اور جتنا ہو سکے اپنے مرشد کامل کے مشن کو اپنائیں، مرشد کامل کے مشن کے امین بنیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے مرشد کامل کے ذریعہ سے پہنچیں۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں التجا ہے، خالق کریم ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، مرشد کامل کا صدقہ ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور سائیں بادشاہ کے تمام خاندان کو، تمام اولاد کو آپس میں اتفاق، محبت اور اخوت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ، میرا مرشد کا خطاب سن کے خوش ہوئے تو وہ تھوڑے چاہ کے تو سبحان اللہ۔ میں ایک نسبت شعر پیش کر رہا ہوں کہ میرا دعویٰ ہے بنا مرشد کوئی منزل پا نہیں سکتا، کہ میرا دعویٰ ہے بنا مرشد کوئی منزل پا نہیں سکتا، باجو امر خدا دے بلیاں دے قدماں تے کوئی آ نہیں سکتا، تے جیڑا حاجی پاک نمازی ہووے، جیڑا حاجی پاک نمازی ہووے او جنت وچ جا نہیں سکدا، انہیں رب نو کی مناونا جیڑا پیر منا نہیں سکدا، انہیں رب نو کی مناونا جیڑا پیر منا نہیں سکتا۔ بلا تقریر آمینات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد حامد علی قادری صاحب کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، صاحبزادہ سید مفتی محمد ضیاء الدین گیلانی۔ کمار صلی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی خوش وقتی خوش نصیبی ہے اپنے سارے کہ ہر سال کی طرح
کریم لطفال سائیں ساڈے دیوارے تے جلوہ کرنے دعا ہے اللہ رب العزت انہاں دی عمر بڑی برکت عطا فرمائے انہاں دا سایہ ساڈے سراں تے ہمیشہ قائم رکھے ایک واری ایسے کہ جناب درود تھوڑے تھوڑے تسی قادری بیٹھے بالکل صلی اللہ علیہ یا رسول سبحان اللہ جھڑے جھڑے غوثیہ لگا کھاتا دو ہاتھاں جا کے سبحان اللہ ایک شعر اس بندے والے اور مولا سبحان پیران دی مان کو میرے دل کی زمین پر قدم زہرا کے بچوں جو میرے نال بیت گیا ہے غریباں نے کی لاج رکھا زمانے مجھے جھکنے سن مل گئے یاروں ہونے دے سہارے سن مل گئے یاروں ہونے
شرم والی گل در در تو جا کے منگنا سانو نصیب دے دا در در تو جا کے منگنا سانو نصیب دے دا کیونکہ چند سونا ساڈا ویرے صاحب نے کیا پختہ لکھا کہ تیرا قادری سخی سخی تیرا قادری سخی سخی مصطفیٰ جانے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا نعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل
إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر لله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وسلم. یا اللہ جو کچھ کلام پاک سے پڑھا گیا سو ثواب تبرک کا ثواب ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ثواب اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا صحابہ کرام کے حضور غوث پاک کے ذکر کا ثواب شریفات بارگاہ میں پیش کیے میرے مولا قبول فرمان. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں پیش کے قبول فرمان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کے قبول فرمان. صحابہ کرام ازواج مطہرات اہل بیت طاہر شہیدان کربلا مولا علی مخدومہ کائنات حسنین کریمین ائمہ اعظام جملہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات خاندان قادری نقشبندی چودھری چشتی حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کے قبول فرمان. آج کی اس محفل مقدس کا ثواب جملہ تبرک کا لنگر کا ثواب محفل پاک کا ثواب حضور قبلہ عالم مرشد کامل پیر سید محمد مصطفیٰ شاہ صاحب گیلانی قادری المعروف حضرت پیران پیر پوترا رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کے قبول فرمان. مرشد کامل پیر سید محمد مصطفیٰ شاہ صاحب گیلانی قادری المعروف حضرت پیران پیر پوترا رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلہ سے حضرت بابا سائیں بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو صالح ثواب کے میرے مولا قبول فرمان. سائیں بادشاہ کے مزید درجات بلند فرمان. اپنا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم عطا فرمان. جن پیر بھائیوں نے اہل خانہ نے سائیں بادشاہ کی اولاد نے آج کی اس محفل پاک میں حصہ لیا ہے تمام کے رزق میں کاروبار میں برکتیں عطا فرمان. تمام کی حاضری تمام کا اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول فرمان. ہم سب کا خاتمہ ایمان پر اسلام پر فرمان. قبر میں حشر میں دین میں دنیا میں اپنے نبی کی پہچان اور غلامی عطا فرما. عشق مصطفیٰ محبت مصطفیٰ اطاعت مصطفیٰ عطا فرما. ہم سب کے ظاہر اور باطن کو نور ایمان سے منور فرما. مرشد کامل کا صدقہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. ہم سب کا خاتمہ ایمان پر اسلام پر فرما. ہم سب کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.
ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا انت خیر الراحمین. یا شاہ جیلانیہ پیران پیر دستگیری کن مرا دستگیر، امداد کن نظرن جو غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا واسع آدم دستگیر. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ.